नारे तकबीर से इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। मुकर्रिर अजीम आता है, जाने लुत्फ अमीम आता है, अहले महफिल को सादमा करने के लिए फिक्र फन का समीम आता है। आइए। اور دیگر مدح خانان رسول اور دیگر بزرگان دین، اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے جی لگا کر دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، مکی مدنی سردار، پنی سے بے قطع چارہ تازہ درد مندہ، حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قد پناہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، اس دور میں جینا ہے تو یا رسول اللہ کا کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو یا رسول اللہ کا کوہرام مچا دو، اور خودی کو کر بلند اتنا، ہر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ اتنا آسان نہیں، کہا تھا ایک ڈاکٹر اقبال نے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سما میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو دیکھنے میں تو ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیج سجا ہے، اسٹیج پر علماء اور معزز لوگ، اور سامنے آپ لوگ ہیں، چاروں طرف سے لائٹوں کی بھیڑ ہے، اور اوپر ایسے لگتا ہے کہ منڈپ ہے، لیکن یہ ہماری ظاہری آنکھوں کی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھنے میں آتی ہے۔ اہل بصیرت یوں کہتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں صرف دنیا والے نہیں، آسمان والے بھی وہاں آتے ہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جہاں اللہ والوں کا اور اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی آپ لوگ سلسلہ در سلسلہ یکے بعد دیگرے بہترین سے بہترین آواز میں خوش نما ایک فضا بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند شعر نبی نبی کے سن لیں اور اس کے بعد دو تین شعر علی علی کے سن لیں۔ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر آپ میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ بھلے تھوڑے ہیں لیکن ہزاروں پر بھاری نظر آئیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں نام ہی ایسے ہیں کہ ان کا نام صرف ابھی ہم اور آپ نہیں لے رہے ہیں، ہمارے پیر طریقت نظام بابا جانتے ہیں اور علماء کرام بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا چاہیے تو کشتی بناتے تھے لیکن مکمل نہیں ہو پاتی تھی، بار بار کوشش کی گئی تو رب کا حکم ہوا نوح اس کشتی کے اس
پٹھوں پر کیا کیا لکھ کے لائے ہو اور جس سے بنا رہے ہو؟ کہا مولا جو تیرا حکم تھا حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہوئے اور جتنے اب آئیں گے ان سب کا نام لکھا ہے۔ کہا اور کچھ چیزیں بچ رہی ہیں؟ کہا ہاں 4 ایسے پٹھے بچ رہے ہیں جس میں کوئی نام نہیں۔ کہا وہاں صدیق کا نام لکھ دے، عمر کا نام لکھ دے، عثمان کا نام لکھ دے، مولا علی کا نام لکھ دے، کشتی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سے آگے کی ایک بات بتا دوں جس سے ہمارے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت بابا آدم جنت میں پیدا کر دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، لیکن اب طبیعت اکیلاپن محسوس کرتی ہے تو کبھی کبھی گھبراتی ہے۔ اکیلاپن محسوس کیا، رب نے کرم فرمایا کہ ان کی ہی ایک پتلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جیسے ہی انسیت بڑی، آواز آئی بابا آدم حوا کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ اس کا مہر ادا نہ کر دو۔ کہا مولا اس کا مہر کیا؟ کہا میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پاک بھیج دو۔ ان سے کہو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے ان سے کہو یہ کائنات میں وجود ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے درود کا صدقہ ہے، ورنہ کائنات میں کسی کا وجود ہی نہ ہو پاتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اے لوگوں، یقینی طور پر جب حضرت بابا آدم نے مہر ادا کیا اس کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور جب جنت کی سیر کرتے کبھی کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو حسن پر نازا تھے، ان کی خوبصورتی پر وہ نازا تھے۔ اب بابا آدم نے جب حوا اور حضرت حوا نے بابا آدم کو دیکھا تو ایک دوسرے کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شاید ہم دونوں سے زیادہ کسی کو خوشنما اللہ نے نہیں پیدا کیا ہوگا۔ بس یہ دل میں بات سی زبان پر آئی، حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل حضرت آدم کی بات کا جواب دو۔ کہا مولا کیسے؟ کہا ان حجروں کو دکھا دو جس حجروں کی طرف میں نے تمہیں اشارہ کیا ہے وہی کی ہے۔ بس حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے جنت میں آئے۔ جنت میں آنے کے بعد آپ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا چلیں۔ جب چلتے چلتے اس محل کے قریب پہنچے جس کو دیکھ کر حضرت بابا آدم نے کہا جبریل یہ ہے کیا؟ کہا ابھی باہر سے اتنا خوشنما محل ہے، اندر جا کے دیکھو گے تو اور حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے اندر گئے، اندر کیا دیکھا؟ ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے، ایک نورانی اسٹیج بنا ہوا ہے، اس پر ایک دلہا بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کے حسن و جمال کو دیکھا حضرت آدم خود فرماتے ہیں میری پہلی نظر اس دلہے پر پڑی، قسم خدا کی میں اپنا حسن بھول گیا۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ ہے کون؟ کہا نہیں پہچانا؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی مولا علی ہے جو دنیا میں آ کر مصطفیٰ کے داماد بنیں گے۔ جب حضرت حوا کو دوسرے محل میں لے جا کر وہ تخت حسین دکھایا، اس پر ایک دلہن بیٹھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر حضرت حوا نے پوچھا تھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی شہزادی ہے جسے مصطفیٰ فاطمہ کہہ کر بلائیں گے، یہ وہی فاطمہ ہے جس کے بدن مبارک سے ایک دن تو ایسے پھول گریں گے جسے پوری کائنات حسن اور حسین کہیں گے۔ اے لوگوں، یہ تذکرے ہم اور آپ آج نہیں کر رہے ہیں، یہ تذکرے تو بہت پہلے سے شروع ہیں، اور دنیا میں آ کر بھی حضرت آدم نے تذکرہ کیا۔ یہ تو جنت میں تھے نا، لیکن جب جنت سے نیچے اترنا ہوا، اب اس وقت آپ لوگ بخوب واقف ہیں کہ غالباً 300 سال تک کتنے؟ صرف اس لیے کہ مولا معاف کر دے، میری لفظش معاف کر دے۔ حالانکہ انبیاء کے لیے غلطی نہیں کہہ سکتے، لفظش ہوتی ہے جیسے بولتے ہیں نا چلتے چلتے پھسل جانا، پھسلتا کوئی چائے سے نہیں ہے، اچانک ہوتا ہے اس کو لفظش بولتے ہیں۔ تو جب حضرت بابا آدم سے لفظش ہوئی، دنیا میں آئے، 300 سال تک روتے رہے، لیکن کوئی آواز پر لبیک نہ آئی۔ ایک دن دل میں خیال گزرا، اس خیال نے اس کو زبان پر لایا
اور زبان سے کہا مولا تجھے محمد کا واسطہ، حضرت علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، مولا میری توبہ قبول فرمائے۔ آواز آئی اے آدم ان پنجے تنے پاک کے صدقے میں تمہارا میں نے 300 سال کا رونا نہ دیکھا، ان 5 کے نام کے صدقے میں میں نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حضرات یہ حقیقی بات ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان نے ہمیں توبہ کا ایک ذریعہ بتا دیا۔ اگر بار بار توبہ کرتے ہو نہیں قبول ہوتی ہے، ایک بار ان کا وسیلہ دے کر دعا کرو۔ اور ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم پنجے تن یعنی جو گھر والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور پنجے تن جو در والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند شعر سنیں۔ انشاءاللہ آپ کے ایمانی جذبات کو دیکھ کر جب یہ شعر آپ خود سنو گے اور بار بار یہ ضرب لگاؤ گے، ایک دن دل خود کہے گا بغیر ان کے چرچا کے کوئی کام بنتا ہی نہیں۔ دل آپ کا خود گواہی دے گا۔ اور ہم نے ہی نہیں، پہلے سے لوگ چلے آ رہے ہیں، وہ کہتے آ رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں کہ جب بھی نبی کا نام لیا گیا ہے قسم خدا کی مشکلیں حل ہو کر سامنے قدم میں آ گئی ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے جس کے نام لیے ہو وہ تو خود ہی مشکل کشا ہے، ہر مشکلوں کو وہ دور کرتے ہیں۔ اور جب امتی مصطفیٰ کا نام لیتا ہے اے لوگوں یقین جانیے ایک آدمی کتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ جاتا ہو، اگر کوئی مضطرب آدمی پریشان آدمی آواز دیتا ہے اے بھائی میری مدد، تو کوئی کتنا تیزی کے ساتھ جاتا ہو، ایک اضطراب والی کیفیت کو دیکھ کر وہ رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں جب ایک انسانی دل کی یہ فطرت ہے تو مصطفیٰ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ نبی 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 نبی، میری آواز سے آپ کی آواز بھاری ہو جانی چاہیے۔ نبی 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 یہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے۔ اے لوگوں یہ خوشی کی بہار جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو کسی کو خوشی میسر نہ ہوتی۔ جب مصطفیٰ آ رہے تھے تو ان کی والدہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ آئے تو میرا گھر ایسا روشن ہو گیا، ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا، میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسر و کسرا کے محلات دیکھے۔ اے بی بی آمینہ آپ تو 4 دیواری کے اندر ہیں، یہ نور کے ذریعے تم نے کیسے دیکھا؟ تو آج بھی آواز آئے گی اے نادان، یہ نور آنے والا کوئی معمولی نور نہ تھا، یہ وہ نور ہے جو صرف محلوں کو نہیں چمکاتا، جہاں تک اس کی رسائی ہے قسم خدا کی وہ محلوں کو بھی چمکاتا ہے، علاقوں کو بھی چمکاتا ہے، گھروں کو بھی چمکاتا ہے، اور جہاں پہنچتا ہے دلوں میں جا کر دلوں کو بھی چمکاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ آئے تو حضور کے زمانے کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب حضور دوپہر کو آرام فرماتے تو حضرت ام سلیم پسینہ مبارک ہاتھ کے ذریعے پہنچتی
اور اس کو ایک کپڑے کے ذریعے شیشے میں اتارتے ہیں، اور جب وہ پسینہ بھرتے ہوئے حضور نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے پسینے مبارک کو ہم لوگ عورتیں جو ہیں جب کوئی دلہن بنتی ہے تو اس کی جگہ خوشبو نہیں، آپ کا پسینے کا یوز کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ قسمت سے جس کو محمد کا پسینہ مل گیا، قسمت سے جس کو محمد کا پسینہ مل گیا، وہ یہ سمجھ لے اسے دونوں جہاں کا خزینہ مل گیا۔ اور یہ اللہ کے گھر کی سند ہے بے شک کلیم، یہ اللہ کے گھر کی سند ہے بے شک کلیم، جسے مدینہ اسے جنت مل گئی جسے مدینہ مل گیا، اسے جنت مل گئی جسے مدینہ مل گیا۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینہ لگایا جاتا تو تاریخ گواہ ہے جس دلہن نے بھی وہ پسینہ لگایا ہے کہ لوگوں آج ہماری قسمت نہ صحیح کہ وہ پسینہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کا طریقہ تو ہے، مصطفیٰ کا طریقہ تو ہے۔ غیروں کے طریقے چھوڑو، مصطفیٰ کے طریقے پر چل پڑو۔ قسم خدا کی ان کی قسمت تھی وہ پسینہ لے کر جب اپنے آپ پر ملتی لگاتی وہ بھی چمکتی، وہ بھی مہکتی، اس کا گھر بھی مہکتا، علاقہ بھی مہکتا، شہر مہکتا، اور تاریخ گواہ ہے اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ بھی مہکتا۔ بات یہ ہے ایک بچہ نہیں مہکتا، 7 پشتوں تک جو بھی بچے ہوتے سب مہکتے ہوئے پیدا ہوتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شاعر کہتا ہے یہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے۔ ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا پتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا پتا، ہوا پکارتی چلے نبی 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 نبی۔ اپنے نبی کا معجزہ سماعت فرمائیں، اور حضور کے معجزات کی برکت میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی آپ کے علاقے میں آپ رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں اسلامی بھائی نے بتایا الحمدللہ راہیں وہ یقین جانیں کہ اللہ اس محفل پاک کے صدقے میں یقینی طور پر یہ خیال رکھیں کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کی ابتدا حضور کی میلاد سے ہے، اور میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر مصطفیٰ کے گن گائے جائیں۔ اور جب مصطفیٰ کے معجزات سنو گے، جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ صاحب دلائل الخیرات خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا قافلہ حج بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہوا جنگل سے جب گزرا، پانی کی پیاس اور ظہر کی نماز کا وقت، وضو کے لیے پانی کی تلاش تھی، نہ ملا، کنواں ملا۔ اس کنویں پر جب ہم پہنچے تو پانی تو بالکل تہہ میں تھا، پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، لیکن اسی درمیان میں ایک بچی نظر آئی۔ محبت سے بولیں کون نظر آیا؟ ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی۔ کہ لوگوں اپنے بچوں کی تربیت مصطفیٰ کے معجزات سنا سنا کر کرو، ان کو جب جب سناؤ گے ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ بچی آئی اور صاحب دلائل الخیرات کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئی اور کہنے لگی، دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عام آدمی نہیں، اللہ کے مقبول ولی نظر آ رہے ہو۔ آپ کا چہرہ یہ بتا رہا ہے آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہا پریشانی تو کوئی ہے نہیں، بس اتنی سی ہے، وضو کے لیے پانی تو ملا ہے لیکن تہ کے اندر ہے، یعنی بالکل تلے میں ہے۔ اب آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اس بچی نے اس وقت جواب دیا تھا، میری مائیں بہنیں اس کو خاص غور سے سنیں کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کیسے کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی اولادوں کو کیسے پالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت
صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں اس بچی سے میں نے پوچھا اے بچی آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ بچی نے مسکرا کر کہا آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ ہے چھوٹی سی بچی، پورا قافلہ ساتھ میں ہے، لیکن بچی تسلی دے رہی ہے آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، 7 سال کی بچی ہو کر کہتی ہے کہ تم گھبرائیے نہیں، پانی میں خود لا دوں گی۔ ہم اسی حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ کنویں کے کنارے پر جاتی ہے، اپنے لبوں کو جنبش دیتی ہے، میں نے غور سے سنا وہ کچھ پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے بعد اس نے اپنا ہی تھوک کنویں میں ڈالا، اس کا تھوک کیا پہنچا کہ تہ میں پانی تھا وہ ابل کر باہر آ گیا، تھوک نیچے پہنچا پانی اوپر آیا۔ جیسے یہ پانی کو دیکھا تو سب حیرت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بچی نے مسکرا کر کہا گھبرائیے نہیں، پہلے وضو کیجیے، نماز ظہر ادا کیجیے، اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی۔ آپ نے فرمایا بچی کہیں جانا نہیں، ہم مزید تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ ان لوگوں نے نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد نماز کے بعد صاحب دلائل الخیرات نے پوچھا کہ بیٹی یہ تو بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا اور کیا پڑھ کر تھوکا؟ تمہارے تھوک میں اور پڑھنے میں کیسا کمال ہے کہ جو پانی بغیر رسی اور ڈول کے اوپر نہیں آ سکتا تمہارے تھوکنے سے اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ ان بچیوں پر اور قربان جاؤ اس بچیوں کے ماں باپ پر کہ جنہوں نے یہ تربیت دی تو وہ بچے جواب دیتی ہے حضور اس میں میرے تھوک کا کمال نہیں، میرے لب کا کمال نہیں، میری زبان کا کمال نہیں، یہ سارا کا سارا کمال مصطفیٰ کے معجزوں کا کمال ہے اور میری ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ فرمایا بیٹی یہ تو بتا تیری ماں نے کون سی تیری تربیت فرمائی اور کون سے معجزات سنائے کہ تیرے تھوک میں اتنا اثر ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے مجھے جب آپ کنویں پر پہنچے آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تو مجھے حضور کے صحابہ کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب جنگ کے موقع پر جا رہے ہیں پانی نہیں ہے، پانی نہیں تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک پیالہ لایا گیا، وہ پانی اس میں چند قطرے تھے، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور صحابہ نے دیکھا کہ انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکل رہا ہے اور صحابہ خود پی بھی رہے ہیں اور دوسروں کو پلا بھی رہے ہیں۔ جب حضور نے سب کو سیراب کر دیا سب سامان بھر گئے، اس کے بعد حضور نے اس پیالے میں سے ہاتھ ہٹا لیا تو پیالہ بھی بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ اور جب مجھے وہ معجزہ یاد آیا اور آپ کا یہ وقت یاد آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ انگلیاں نہیں، میرے پاس تو وہ طاقت نہیں، لیکن میری ماں نے مجھے سکھایا تھا بیٹی جب جب مصیبت کا وقت آئے نا تو مصطفیٰ پر درود بھیجا کرنا، مصطفیٰ پر درود بھیجا کرنا۔ میری ماں کی وہ دونوں باتیں یاد آ گئی، میں نے حضور پر درود بھیجا، پھر وسیلہ تلاش کرتے ہوئے کہا حضور آپ کے اس معجزے کا واسطہ میری لاج رکھ لو اور کنویں کا پانی باہر لا دو، بس یہ پڑھ کر یہ کہہ کر میں نے تھوکا کیا کہ میرا دکھ پہنچا کیا کہ آپ کا پانی باہر آیا کیا۔ اے لوگوں آج سے یہ کوشش کرو کہ زندگی میں جتنا وقت ملے مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجا کرو، ہر بگڑے کام تمہارے بنتے نظر آئے۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ آج ہم دن میں 15 مرتبہ ٹی وی آن کرتے ہوں گے، زیادہ میں تو کہتا ہوں، ارے آف کرتے ہی نہیں ہوں گے جب سے آن ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن نہیں، اور آج ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاگتا ہوا معجزہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جانتے تو ہوں گے لیکن ابھی آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا معجزہ، جلدی دکھا دو۔ تو آپ میں سے کسی کو اگر معلوم ہے تو آپ کہیں تو مجھے بھی معلوم ہو جائے آپ کے ذریعے سے، لیکن میں تو بتاؤں گا ہی، لیکن ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس کو ہر چیز میں آگے رکھتے ہیں لیکن پہنچ ہماری وہاں تک نہیں، ہمارا ذہن نہیں جاتا، کیونکہ جب سے ٹی وی آئی ہے تب سے اس کو بند کر کے تاک میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے انور بھائی بولے ماشاء اللہ۔ اشاروں سے آپ سمجھ رہے ہیں اے لوگوں، یقین جانے یہی وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا زندہ اور جاگتا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنو حضور کے معجزات جو حضور نے ظاہری زندگی میں دکھائے تھے، اگر کبھی اس کو اپنی نظروں سے گزار رہا ہو تو قرآن کی تعلیم سیکھ کر قرآن پڑھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کا پورا سراپا اسی قرآن میں ہے۔ تو سنیے معجزہ اور اپنی قسمت پر ناز کیجیے۔ ابو جہل نے پوچھا تھا بتاؤ مٹھی میں
ہیں کیا تو بولے پیارے مصطفیٰ اسی سے پوچھ لے ذرا. پتھر بھی کبھی بولتا ہے؟ بولو نا بھائی. نہیں، پتھر نہیں بولتا. اچھا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو کچھ پوچھا جاتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتا تو کیا بھائی تو پتھر ہو گیا ہے، بولتا بھی نہیں ہے. ایسا مثال کے طور پر دیتے یا کوئی ایسا آدمی ہو گیا تو اس کو بولتے اس کے دل میں کوئی اثر بات کرتے ہیں، اس کا دل پتھر ہو گیا. لیکن یہ لوگوں اس پتھر دل کو اگر موم بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے گن گاؤ، دل ہو جائے گا، پتھر ہٹ جائے گا. تو ابو جہل جو سب جاہلوں کا باپ تھا آیا اور مٹھی بند کر کے آیا. کیا کر کے آیا؟ لیکن اسے معلوم نہ تھا یہ تو وہ داتا اور آقا ہے جو تحت الثری نہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی میں رائے کا دانہ دیکھ رہا. ارے ان کے صاحبزادے نے ان کی ظاہری زندگی میں کہا تھا اے لوگوں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ میں کوئی رائے کا دانہ دیکھتا ہے. فرمان غوث اعظم سنا رہا ہوں. اور اے قادریوں اپنی زندگی پر ناز کرو، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو غلام قادری ہے، غوث اعظم کا غلام ہے. آپ کہیں گے مولانا ایسا کیوں؟ اے لوگوں یہی وہ سلسلہ ہے، یہی وہ قادری خاندان ہے جو ہر سلسلے کو فیض پہنچا رہا ہے. ہر سلسلے کو، ہر فرد کو. کسی نے پوچھا تھا حضور اگر کوئی آپ کے سلسلے میں مرید نہ صحیح لیکن وہ اپنے آپ کو یوں کہیں کہ میں غلام قادری ہوں، یعنی آپ کی طرف نسبت کرے تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اسے اپنے مریدوں میں اٹھا لوں گا. اے لوگوں تو انہوں نے فرمایا تھا اور ان کا یہ فرمان سن کر اپنے آپ کو کبھی اکیلا اور تنہا محسوس نہ کرنا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے گن گانے والوں، سنو تمہارے سروں پر میرا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے آسمان زمین پر ہے، جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے ایسے ہی میرا ہاتھ تم پر سایہ کیے ہوئے ہے. کہیں بھی رہو گے جب بھی عبد القادر کو یاد کرو گے ٹھوکر لگ رہی ہوگی، گر رہے ہوں گے، میرا نام لوگے ٹھوکر لگتے لگتے تم سنبھل جاؤ. پتھر بولتے نہیں، کبھی بلوائے بھی جاتے ہیں اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ جو بلوا رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں. لیکن وہ جاہل سے آیا مٹھی بند کر کے کہنے لگا اس میں کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو بتا دیں. مصطفیٰ نے فرمایا نادان میں بتاؤں اس میں کیا ہے یا یہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. اس کا کوئی اختیار والا سائنسداں ہے نہیں. آج لوگ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ بھی کوشش کر کے ابھی تو لوگ عموماً کہتے بھی رہتے ہیں ارے مولانا سائنس نے تو اتنی ترقی کی ایک چھوٹا سا سیم خرید لیجئے اور بس 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمبر دبائیے اور جہاں چاہیں آپ بات کر سکتے. میں نے کہا اتنی بڑی ترقی، اتنی بڑی ترقی؟ ہاں. میں نے کہا نادان کبھی قرآن کا پہلا ورقہ کھول کے کبھی پڑھنا. مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ تو امریکہ پہنچائیں گے، افریقہ پہنچائیں گے، لندن پہنچائیں گے، ہندوستان، پاکستان، لیکن جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے گا نا تو حضور نے فرمایا پڑھو تو ایسے پڑھو کہ مولا سے گفتگو کر رہے ہو. ان سے کہو کہ نادانو تمہارے سن تو کسی سائنسداں سے گفتگو کرواتا ہے، تمہارا سن تو کسی مالدار سے گفتگو کرواتا ہے، لیکن قرآن وہ سم ہے مولا سے گفتگو کرواتا ہے. ارے کلیم 40 دن تک روزہ رکھے، 40 دن تک سجدہ کرے تو موسیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملے. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے قدموں پر، قرآن کھولو اور رب سے گفتگو کرو. یہ لوگوں ان موبائل دانوں سے کہو تمہارے موبائل تو آج کی ایجاد ہے، بغیر موبائل کے بھی مصطفیٰ کے غلام گفتگو کر چکے ہیں. وہ جواب پوچھیں تو ان سے کہہ دینا فاروق اعظم منبر رسول پر بیٹھے تھے اور دوران خطبہ کہا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھو، جبل کی طرف یعنی پہاڑ کی طرف دیکھو. بس یہ جملے خطبہ کے جمعہ کے خطبہ میں بولے اور حضرت ساریہ وہاں موجود نہ تھے. صحابہ کو حیرت ہوئی. بعد نماز جمعہ کسی نے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ چند جملے خطبے کے نہیں، آپ نے یہ کہاں سے بولے؟ آپ نے فرمایا منبر پر بیٹھا بیٹھا میں حضرت ساریہ کو دیکھ رہا تھا جو 200 میل دور جنگ لڑ رہے تھے، پیچھے سے لشکر کوئی حملہ کرنے والا تھا، میں منبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کروا رہا تھا.
اور وہاں حضرت ساریہ نے سنا اور اپنے لشکر کو متوجہ کیا کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے. فاروق اعظم نے خبر دی ہے. ارے تمہارے ٹاور اگر جنگل میں چلے جائے تو آئیڈیا نیٹ ورک چھوڑ دے, تمہارا ریلائنس بند ہو جائے, تمہارا BSNL کام دینا بند ہو جائے, لیکن اگر مصطفیٰ کا غلام, چشتی غلام, قادری غلام, اشرفی غلام, رضوی برکاتی غلام راجکوٹ میں بھی کہے یا رسول اللہ, یا غوث اعظم, یا غریب نواز, یا اعلیٰ حضرت, یا مکتوب سنگانی, تمہارے سارے نیٹ ورک تو بند ہو سکتے ہیں, ہمارا روحانی کنیکشن کبھی بند نہیں ہو سکتا. ریلائنس اور آئیڈیا اور BSNL پر بھروسہ نہ کرو, مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ کرو. کبھی پیٹرن بات آپ کی ہوگی, کبھی کٹ گیا تو معاملہ ٹیڑھا. جیسے میں اگر گاڑی سے آ رہا ہوں, آپ نے فون کیا مولانا کہاں پہنچے, اور اسی میں بات کٹ گئی, آپ پریشان یہ کیا ہوا, لیکن قربان جاؤ اس آواز کے کنیکشن پر. ہماری آواز ہے دھیمی, اگر مائک میں نہ بولو تو آگے نہ سنائی دے گا, لیکن قربان جاؤ غریب نواز کی سماعت پر, محبت کے اس ٹاور پر جو یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے, لیکن کوئی کہے دل میں ہی یا خواجہ, بس وہی نیٹ ورک وہاں پہنچا رہا ہے. اے لوگوں, یہ اتنے مضبوط ٹاور تمہارے پاس ہے, پھر بھی بغیر چھیڑے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ سنو, ابو جہل آیا, کنکریاں لے کر آئے. حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ بتا, تب یہ تو تھا ہی جاہل. تو کہا ارے یار یہ تو بہت زیادہ تعجب کی بات ہے. کہا ایسا کیجیے, یہی بتائیں کہ آپ کون ہیں. آپ نے فرمایا بس اسے اپنے کانوں تک لے جا. حالانکہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہاں سے سن لیں, لیکن حضور جانتے تھے کہ یہ بالکل بہرا ہے. اگر یہ کچھ سنتا ہوتا تو کب سے ایمان لے آیا ہوتا. یہ کچھ سنتا نہیں, کان تک تو لے جا, میں بلوا رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ کنکریوں کی بات مان لے. بس یہ لے گیا. جیسے لے گیا حضور نے اشارہ کیا, محبت سے بولے. اب یہ انگلی کا کمال دیکھیں. ارے یہ تو ابو جہل سامنے تھا, اگر نبی اشارہ کر دے تو چاند کوسوں میل دور ہونے کے باوجود بھی سینہ چیر دے. میں نے پوچھا چاند تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کچھ ہوا نہیں, جس نے اشارہ کیا اس نے سب کر دیا. میں نے کہا تیرے دل کا خیال تجھے نہ رہا, تیرا سینہ چاک ہو جائے گا تجھے خیال نہ رہا. کہا جو چیر رہا ہے وہ چھوڑنا بھی جانتا ہے, ارے جو حکم دے رہا ہے وہ پھر ملانا بھی جانتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے, ایک اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک اس پہاڑی پر اور ایک اس پہاڑی کے کنارے تھا, اور جب پھر اشارہ کیا تو ملا ہوا نظر آیا. لیکن ابو جہل خالی بہرا ہی نہیں تھا, اندھا بھی تھا. بس اس کے کان میں وہ طاقت ہی نہیں تھی. اب جیسے ہی سنا, اب وہ کیا سنا تو اسی کو شعر میں سماعت فرمائے, بڑا لطف آئے گا. ابو جہل نے پوچھا تھا بتاؤ مٹھی میں ہے کیا, تو بولے پیارے مصطفیٰ اسی سے پوچھ لے ذرا. ابو جہل نے جب سنا تو آ رہی تھی یہ ستا. ابو جہل نے جب سنا تو آ رہی تھی یہ ستا, کہ کہہ رہی تھی کنکری نبی 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 نبی. نبی 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 نبی. آخری شعر جو حضور کے اس ہجرت کے واقعے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت مولا علی جب اس حجرے میں ہیں اور اس حجرے میں اسی وقت حضور کو حکم ہوا کہ محبوب آپ کے گھر کو سب گھیرے ہوئے ہیں, آپ کو یہیں سے نکلنا ہے. حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے کہہ دیا. قربان جاؤ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر. یہ نہیں کہا حضور, بار تو ابو جہل وغیرہ سب تلواریں لے کے کھڑے,
آپ باہر کیوں جا رہے ہیں, مجھے یہاں کیوں سلا رہے ہیں؟ نہیں, انہیں معلوم تھا مجھے اپنی فکر نہیں ہے, جو زبان بولے گی وہی ہوگا, جو ان کی زبان کہے گی وہی ہوگا. اب زبان ترجمان کھلتی ہے, ارشاد ہوتا ہے علی اس بستر پر لیٹ جاؤ, یہ امانتیں ہیں, صبح اٹھنا. مصطفیٰ کی زبان صبح اٹھنا. حضرت علی کے دل کو تسلی مل گئی, علی موت کبھی بھی آ سکتی ہے, آج صبح تک بولو, آج صبح تک نہیں آ سکتی. علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, یہ امانتیں ان کو دے دینا. حضرت علی سمجھ گئے جس کو امانت دینے جاؤں گا ہے کافر, ہے مشرک, لیکن کچھ کر نہیں سکے گا. مصطفیٰ نے کہا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں, مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں علی امانتیں دے دینا اور پھر تم مدینے آ جانا. اور جب مدینے کا رخ کرتے ہیں نا تو ابھی الحمدللہ یہ حج کے ایام اب جانا نا, قافلے در قافلے جا رہے ہیں, تو ہر عاشق کے دل میں یہ تمنا ہے کہ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ, کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. لیکن سنو, اگر مدینے جانے کی تمنا ہے درود پڑھو, ماں کی دعا لو. ایک شاعر نے کہا, ایک شعر سنا رہا ہوں, اگر دل میں جگہ ملے تو بٹھا لینا اور گنگناتے رہنا, قسم خدا کی ایک دن یہ شعر مدینہ بلائے گا. کسی نے کہا تھا پاس دولت نہیں کوئی ثروت نہیں, پاس دولت نہیں کوئی ثروت نہیں, لیکن ماں کی دعا میں مدینے چلا, لیکن ماں کی دعا میں مدینے چلا, لیکن ماں کی دعا میں مدینے چلا. سبحان اللہ. اے لوگوں, ماں سے پیار کرو, ماں سے محبت کرو, اور ماں کی ممتا جو ہے, اس غریب کو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا, برادری کا سندھی ہوں, لیکن ماں کی دعاؤں نے اس کرسی تک ہی پہنچایا. لیکن یہ کرسی ہر کسی کو, لوگ ووٹ لے لے کے تھک جاتے پھر بھی ہار جاتے ہیں. ووٹ لے لے کے اتنا پلاتے اتنا چرچا کرتے, اتنا ڈین ڈون کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہار جاتے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ تو نہ پرچار کچھ نہیں, بس ماں کہتی ہے. اور جب بھی فون کرتا ہوں تو میری ماں کی ایک عادت ہے, مائیں عادت بنا لو, اپنے بیٹوں سے بات کرو تو کیا کہو. میری ماں خود جب بھی فون کرتا ہوں تو کہتا ہوں ماں دعا کرو, تو کہتی ہے بیٹا جا, تجھے امام حسین کی دعا ہے. یہ جملے ان کے مجھے اتنے پسند آ رہے ہیں کہ میں جب بھی کبھی فون کرتا ہوں, امام حسین کا نام لے کر میری ماں دعا دیتی ہے کہ مجھے امام حسین کی دعا, جا بیٹا. بس میں سمجھ لیتا ہوں میری پوری زندگی میں بس یہی دعا میرے لیے کامیابی کی. ماں سے پیار کرو, ماں سے محبت کرو. اور اے لوگوں, جتنی ماں سے محبت کرو گے, حضرت امام احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے کام بنتے نہ ہو, ماں سے دعا کرائیں, بگڑے کام بنتے ہیں, بگڑے کام بنتے ہیں. ماں باپ کو راضی رکھو, ماں باپ کو خوش رکھو, اور جتنا خوش رکھو گے, حضور نے فرمایا اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لو تمہارا رب راضی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو سمجھ لینا تمہارا رب ناراض ہو گیا. اے لوگوں, ان کو راضی کر کے اس کو راضی کر لو, اور جو اس کو راضی کر لیتا ہے قسم خدا کی اس کے سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں کہ ماں سے جو پیار کا ایک کنیکشن ہوتا ہے, بیٹا محبت تو کرتا ہے, لیکن حقیقی امتحان بیٹے کا شادی کے صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو تجربہ ہے, اور عموماً ایسا اکثر ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماں کی نہیں بنتی پھر بیٹے کی بھی نہیں بنتی, بہو کی نہیں بنتی. ایک دوسرے کی گھر پر شادی کے بعد حد یہ پہنچ جاتی ہے, دو خاندان الگ. یہ لوگوں یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دین کی صحیح تعلیم پہنچی نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو ماں باپ کا مرتبہ سمجھایا نہیں. یہ لوگوں دنیا میں جتنی اسکولیں ہیں نا, کہیں ماں باپ کا مرتبہ نہیں سکھایا جاتا. اور کیا سکھایا جاتا معلوم ہے؟ اب تو نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں نا, میڈیا دیکھتے ہیں نا, میڈیا تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ماں باپ کو سیریل دیکھتے ہیں نا, عورتیں بھی سیریل, خاص روٹی پکانی تو پکے کے ٹھرے کے بجے کے کچھ بھی ہو, بگڑ جائے وہ چلے, سیریل کا ایک جملہ بھی جانا نہیں چاہیے.
یہ لوگوں ان چیزوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا معلوم ہے؟ یہ لوگوں آج کوئی ماں باپ کی خدمت کرنے والا نوجوان سب سے زیادہ مظلوم اگر اس دور میں کوئی ہے تو وہ بوڑھے ماں باپ ہے. لیکن ایک ماں کی ایک بات بتا رہا ہوں، اگر دل میں اتر جائے تو زندگی بھر کا معمول بنا لینا، ماں کو کبھی ناراض نہ کرنا. دل کا معمول بنا لو زندگی میں. یہ کام اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو آسانی کے لیے اس رب اور اس کے رسول سے مدد طلب کرو کہ